کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ چاند کے قیدی قسط نمبر 8۔ جس کا چھوٹا بچہ ہو، اکلوتا ہو، اسے بے پناہ پیارا ہو، اس کے بین ایک پل بھی گزارنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تب اس کی روح اس دنیا میں اسی بچے کے گرد بے کل سی منڈلاتی رہتی ہے۔ اگر اس کا شوہر شادی کر اس بچے کی ستیلی ماں لے آئے، تب اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم سمجھ گئے ہو۔ یہاں شکنتلا کا چکر ہے۔ اس کا چکر یہ ہے کہ اس کے محبوب کو قتل کر اس حویلی میں دفنا دیا گیا۔ اس نے اس کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی۔ یہ سب جانتے ہیں، تمہارے پردادا مرزا صورت بیگ، تمہارے دادا مرزا شبیہ الحسن بھی، تمہارے باپ اظہار الحسن بھی، اور اب تم یعنی کہ وقار الحسن بھی، تم یہاں پلے بڑے ہو۔ اسی لیے تم سب نے آنکھ کھلتے ہی ایسے ماحول کو دیکھا، محسوس کیا اور خود میں کسی حد تک اسے ذہن نشی بھی کر لیا۔ مون میڈنس جو بیماری ہے، تمہارے خاندان کے مرد اس کا شکار رہے ہیں۔ اس کا شکار ہونے کے بعد انہوں نے جن تصورات کو مجسم دیکھا، وہ وہی تھے جنہیں ان کے دماغ نے شروع ہی سے زیادہ جاذب اور لطیف محسوس کیا، اور یہ تصورات اور یہ خیالات جو ہیں وہ سینہ بہ سینہ منتقل بھی ہوئے ہیں۔ تم اسی تصوراتی دنیا میں زندہ ہو۔ جب بھی چاند کی کرنیں ایک خاص زاویے سے تمہارے بدن پر پڑتی ہیں، تمہارے جذبات ایک خاص رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ تم کچھ دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہو، وہی کرنا چاہتے ہو جو تم دیکھنا، سننا اور محسوس کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اس وقت تمہارا جو شعور ہے اس پر یہ ساری چیزیں حاوی ہوتی ہیں، اسی لیے تمہیں وہی دنیا نظر آتی ہے۔ کیا تم میری بات کو سمجھ رہے ہو، سن رہے ہو؟ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا۔ میں گمسم بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا، یوں جیسے اس نے مجھے ہپنوٹائز کر لیا ہو، میرے پاس صرف سماعت ہی رہی ہو اور سب کچھ جا چکا ہو۔ ایسے واقعات بھی ہیں وقار الحسن، اور ان عجیب و غریب واقعات کو سب نے دیکھا ہے وقار الحسن، مگر تمہارا معاملہ ذرا مختلف ہے، بلکہ بہت مختلف ہے۔ یہاں تمہارے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ سب حقیقت ہے۔ ان کی اس حرکت کا تمہاری جائیداد سے تعلق ہے، تم خود دیکھ چکے ہو۔ تم نے اس ایک واقعے کو ایشو بنا لیا شرف الدین، مگر تم نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ گنگوا کی موت کس طرح سے واقع ہوئی۔ تم چاہو تو پولیس اسٹیشن جا کر دیکھ سکتے ہو، اسی لیے کہ یہ میرے پردادا کے زمانے کی بات نہیں، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے۔ تھانہ انچارج وہی ہے، اس کے ساتھ آنے والے سپاہی بھی وہی ہیں۔ ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں تھی، تصوراتی باتیں نہیں تھی،
اگر تھی تو گنگوا کے سینے پر بیٹھا سانپ انچارج کو کیسے دکھائی دیا؟ سپاہیوں کو کیوں کر نظر آیا؟ میری پھپھی بہنیں اور اماں تو مون میڈنس کا شکار نہیں ہے نا؟ یا تم انہیں بھی؟ نہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹ دی۔ سانپ کوئی مفوق الفطرت چیز نہیں، اور ویسے بھی امروہہ میں تو بڑے بڑے اور عجیب و غریب اقسام کے سانپ موجود ہیں، اور اگر تم نے نہیں دیکھے تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ وہ اسی لیے سب کو دکھائی دیا کہ وہ تھا۔ اس نے گنگوا کو ڈسا تھا۔ ممکن ہے بقول تمہارے اپنی دم اس کے گلے میں لپیٹ کر اس کا دم بھی گھونٹ دیا ہو۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو انہونی ہو؟ بولو بولو نا۔ بہرحال میرے خیال میں ڈاکٹر عارف صدیقی سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ صرف میرے کہنے سے یہاں آ رہا ہے۔ شرف الدین نے تپائی پر رکھا پانی کا گلاس منہ سے لگایا اور اسے خالی کر کے رکھ دیا۔ قمیض کی آستین سے منہ پہنچتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا۔ ارے ہاں۔ اچانک وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی سنجیدگی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ شرارت کی چمک ابھر آئی تھی۔ تم نے کچھ دیر پہلے مجھے نکل جانے کو کہا تھا نا؟ اور تم اس وقت غصے میں بھی تھے۔ اوہو، میں تو بالکل بھول گیا۔ اب میں جا رہا ہوں اور اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تم آ کر اپنے رویے کی معافی نہیں مانگو گے۔ اس نے نتنے پھلاتے ہوئے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بالکل اسی لمحے میری نگاہ تپائی پر رکھے اس گلاس پر پڑی جسے ابھی کچھ دیر پہلے شرف الدین نے خالی کر کے رکھا تھا۔ وہ پانی سے لبالب بڑا ہوا تھا۔ میں چونک اٹھا۔ میرے چونک اٹھنے کو شرف الدین نے بھی محسوس کیا۔ وہ جاتے جاتے ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا پھر کسی نے رابطہ کیا ہے تم سے؟ اس نے رازدانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں کیونکہ زخمی ہوں، بیمار ہوں اور تم جا رہے ہو، اس لیے ذرا مجھے پانی پلا دو۔ گلاس میں رکھا پانی تو تم پی چکے ہو اور سراہی تو اتنی دور ہے کہ میں اٹھا نہیں پاؤں گا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ ہاں یار، اب میں تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں کیونکہ میں کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ کندھے جھکائے، سر کو ایک طرف ڈالے، بڑے مضاحکہ خیز انداز میں گھوم کر دوسری طرف آیا اور تپائی پر رکھا گلاس اٹھانے لگا۔ میں بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے توقع کے عین مطابق اسے بڑے زور سے چونکتے دیکھا تھا اور پھر میں نے گلاس کی طرف دیکھا۔ وہ لبالب بڑا ہوا تھا۔ میں جانے کیوں خوشی محسوس کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر ہونکوں کی طرح اس بڑے ہوئے گلاس کو دیکھتا رہا، پھر اس نے چاروں طرف میز پر، کرسی پر، پلنگ کے نیچے، ہر جگہ شاید اس خالی گلاس کو تلاش کیا جسے اس نے خالی کر کے رکھا تھا، مگر وہاں کوئی دوسرا گلاس ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران میں وہ بار بار مشکوک نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگتا تھا۔ شرف الدین، میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہوں۔ پانی تم پی کر گلاس خالی کر چکے ہو اور گلاس تو پورا رکھا ہے۔ کیا یہ سب کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یا صرف میں ہی دیکھ رہا ہوں؟ میں نے پھر طنز کیا تھا۔ وقار الحسن، یہ سب کیا ہے؟ وہ ہکلانے لگا۔ اس کی فصاحت و بلاغت دری رہ گئی تھی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔
میں نے گہرا سانس لے کر کہا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کر کر مجھے بے بس کر دیا ہے۔ میں جو کام نمٹانا چاہتا ہوں تم اس میں میرا ساتھ نہیں دے رہے، اور میں تنہا یہ سب کرتے ہوئے گھبرا رہا ہوں، شاید اس لیے کہ مجھ میں ہمت کی کمی ہے۔ پانی دو۔ اس نے میری بات نظر انداز کر دی۔ ہاں، میں نے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بڑی احتیاط سے گلاس اٹھا کر میرے حوالے کر دیا۔ اس کی نگاہیں چھلکتے ہوئے پانی پر تھیں۔ پانی اس کے ہاتھ پر بھی گرا تھا اور چادر کے کونے پر بھی۔ میں نے گلاس لے کر منہ سے لگایا اور اسے خالی کر کر پھر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یار، تم تو بہت زبردست جادوگر ہو۔ یہ سب کہاں سے سیکھا تم نے؟ اچانک اس کے لہجے میں شوخی دار آئی تھی۔ پچھلے برس علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک شخص آیا تھا۔ اس نے سر پر ایک لمبا سا ہیٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایسا کرتب دکھایا تھا کہ ہم سب حیران رہ گئے تھے۔ اس یونیورسٹی میں درمیان کی ایک عمارت ایسی تھی جس کی کوئی دوسری منزل نہیں تھی، اسی لیے وہاں سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، یعنی چھت پر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری منزل تو کہیں بھی نہیں تھی۔ ہاں، تو کچھ دوسرے کرتب دکھانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا۔ اس نے اس اونٹ کو پوری عمارت میں گھمایا، پھر جا کر دروازے سے باہر چھوڑ آیا۔ دوسرے چھوٹے موٹے کرتب دکھا کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے 2-3 منٹ بعد ہی وہ اونٹ چھت پر ٹہلتا نظر آیا۔ ہم سب حیرت سے پاگل ہو گئے۔ اونٹ والا اسے ڈھونڈتا ہوا یونیورسٹی آ گیا اور خوب شور مچایا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے اتارا جائے۔ پھر ایک لڑکے کو ترکیب سوجی۔ اس نے ہاسٹل کے تمام لڑکوں کے بستر لا کر انہیں سیڑھیوں کی طرح رکھا۔ کچھ بستر باہر محلے سے منگوائے گئے۔ اوپر چڑھا۔ اس کے ساتھ کچھ دوسرے لڑکے بھی تھے۔ تب اسی طرح، یعنی کہ انہی بستروں کے ذریعے اونٹ کو نیچے اتارا گیا۔ وہ بول رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے کپڑے پھاڑ کر چیختا ہوا حویلی سے باہر نکل جاؤں۔ میں نے دانت کچلتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ میں پھر بعد میں آؤں گا، اس نے باہر نکلتے ہوئے بلند آواز میں کہا تھا۔ اماں پریشان ہوں گی، کھانا بھی لیتا آؤں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ میری کن پٹیوں میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ میں نے تکیے ٹھیک کیے اور لیٹ گیا۔ مجھے ان واقعات سے زیادہ شرف الدین نے پریشان کیا ہوا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے تنہا ہی کرنا ہے۔ اس نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کا دن میں یہاں گزار کر اگلے روز مراد آباد روانہ ہو جاؤں گا اور بہنوں سے مل کر اگلے روز ہی جے پور کی ٹرین پکڑوں گا۔ جے پور کا خیال آتے ہی میری نگاہ کارنرز پر پڑی جو کہ خالی تھی۔ تصویریں تو اماں کی پائنتی کی طرف دیوار کے ساتھ رکھی تھی اور ان کی پشت میری طرف تھی۔ شاید خون کے ان دھبوں کی وجہ سے شرف الدین نے انہیں سامنے کے رخ پر نہیں رکھا تھا۔ میں دھیرے سے اٹھا۔ میرا بایاں پاؤں بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اسی طرح
اسی طرف پاؤں میں موچ بھی تھی۔ وہ سوچ کر پھول چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنی ٹانگ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پٹی کی طرف سرکائی۔ وہ تصویریں اٹھا لیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ تصویروں پر کوئی دھبا نہیں تھا، وہ ویسی ہی صاف تھیں جیسی ہم کل اٹھا کر نیچے لائے تھے۔ میں نے اسی پوزیشن میں واپس وہیں رکھ دی۔ میں چاہتا تھا کہ شرف الدین انہیں وہاں سے خود اٹھائے، ورنہ وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نے کسی طرح اسے صاف کر دیا ہے۔ تصویریں واپس رکھ کر میں پھر لیٹ گیا۔ میرے آنکھیں بند کرتے ہی رات والا پورا واقعہ میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ مرزا سہولت بیگ کا کمرہ، چلتی ہوئی گھڑی، بستر پر خون کے دھبے اور گیندے کے مسلے ہوئے پھول، دو چھتی پر کنڈے میں لٹکے ہوئے پھولوں کے ہار، ہوا میں معلق جلتا ہوا دیا، ایک ایک چیز میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب میرے اندر کوئی خوف نہ تھا۔ میں یہاں اس حویلی میں تنہا تھا، عجیب خوف کا سا عالم تھا، تمام باتیں مجھے یاد تھیں، اور ابھی گلاس والی بات پر تو مجھے یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ شکنتلا میرے قریب ہی موجود ہے۔ پھر بھی کوئی ڈر، کوئی خوف نہ تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے ہوا کا ہلکا سا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا ہو، یوں جیسے کوئی قریب آئے تو اس کے کپڑوں اور اس کے جسم کی وجہ سے ہوا کا ہلکا سا گیپ آیا ہو۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں، کوئی نہیں تھا، مگر کسی کی موجودگی کا احساس مجھے پھر بھی شدت سے ہوا تھا۔ بھی جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں بول اٹھا، شکنتلا، تم جانتی ہو کہ میں کیا سوچتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ میری مدد کرو، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تمہارے چین کی خاطر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ شرف الدین میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں، میں شرف الدین کے بغیر خود کو کمزور پاتا ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا، یوں لگا جیسے کوئی ایک بار پھر میرے بالکل قریب سے گزر کر دروازے کی طرف گیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے پائل کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار میرا ہاتھ جیب کی طرف رینگ گیا، اس میں پائل موجود تھی، تعویذ کی چاندی کی ڈبیا بھی تھی۔ میں نے وہ تعویذ نکال کر دیکھا، کالے دھاگے کو گلے میں ڈال لیا اور تعویذ کی ڈبیا قمیض کے اندر چھپا کر اوپر کا بٹن لگا لیا۔ جانے کیوں اور کیسے میرے اندر ایک اطمینان کی سی کیفیت پھیل گئی، میرے آنکھوں کے پبرٹے بوجھل ہونے لگے اور میں نے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر دیں۔ میں کب سویا اور کتنی دیر سویا مجھے کچھ پتا نہیں، مگر جب اٹھا تو یوں لگا کہ جیسے برسوں تک سوتا رہا ہوں۔ طبیعت میں ایک سرشاری اور سرور کی سی کیفیت تھی، تازہ دم، بدن کی تکلیف غائب ہو چکی تھی، گھٹنے میں بھی اب کوئی تکلیف نہیں تھی اور پاؤں کی سوجن کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ میں بستر سے اٹھا، میں نے دونوں پاؤں زمین پر رکھے اور کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پیر میں تکلیف ہوگی، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے سراہی سے پانی نکال کر پیا۔
چند قدم چلا، دروازے سے باہر بیرونی گیٹ کی طرف دیکھا، وہ بند تھا۔ شاید شرف الدین نے اسے باہر سے بند کیا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ آسمان پر سرمئی رنگ پھیلا ہوا تھا۔ پرندوں کا بے پناہ شور تھا کیونکہ برآمدے کے دوسری طرف برگد کے درخت پر بہت سے پرندوں کا بسیرا تھا۔ میں کچھ دیر یوں ہی دروازے پر کھڑا رہا، پھر واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں آئندہ کی پلاننگ کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اس کام کو تنہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 4-5 دن یہاں ضائع ہو چکے تھے۔ مزید وقت کا ضیاع میرے لیے بہتر نہ تھا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ شگفتہ نے کہا تھا وہ اور شرف الدین مراد آباد جائیں گے، مگر یہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ کس روز ان کا وہاں جانے کا ارادہ ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ شرف الدین آ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ خیریت؟ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ تمہارے راج میں بھلا خیریت کیسی؟ گھر پہنچا تو ابا کی ناک لال ہو رہی تھی اور اماں کی آنکھیں۔ اس نے چینی کا ٹیفن تپائی پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ ابا غصے میں ہوں تو ان کی ناک لال ہو جاتی ہے اور اماں روتی ہیں تو ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ شگفتہ اپنے کمرے میں بند تھی، اسے میں نے ہی جا کر نکالا تھا، مگر وہ بہت ناراض ہے۔ ہمیں مراد آباد جانا ہے۔ ابا کا خیال ہے کہ میں آوارہ ہوتا جا رہا ہوں۔ اماں کہتی ہیں کہ غیر ذمہ دار ہو گیا ہوں، اور شگفتہ میرے اور تمہارے لیے پریشان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ناراض ہو گئی۔ شرف الدین، میرا خیال ہے کہ ہم مراد آباد چلیں۔ میں نے پور سوچ انداز میں کہا تھا۔ پھر شکنتلا کا کیا ہوگا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تک بات واضح نہیں ہوئی۔ یہاں بیٹھ کر تماشے دیکھنے سے بہتر ہے کہ میں جے پور جا کر اس کے خاندان سے معلومات حاصل کروں۔ اچھا خیال ہے، ویسے بھی یہاں کے تماشے آگ اور خون تک پہنچ چکے ہیں، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ ویسے میں چاہتا تھا کہ معاملات کی تہہ تک پہنچ سکوں، مگر لگتا ہے کہ سب بیکار ہے۔ عارف آ گیا ہے۔ شگفتہ بتا رہی تھی کہ وہ رات 8 بجے تک آئے گا، تم اس سے مل لینا۔ میرا خیال ہے کہ ملنے میں کوئی حرج نہیں، اسے بھی آج ہم یہیں روک لیں گے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ اعتراض کی کیا بات ہے؟ ویسے مراد آباد جانے کا کیا ہوا؟ ابا نے حکم دیا ہے کہ اگر میں کل شگفتہ کو لے کر مراد آباد روانہ نہ ہوا تو وہ میرے ناخلف ہونے کا سرٹیفکیٹ آنکھ نامے کے ساتھ اخبار کو بھجوا دیں گے، لہٰذا میں ہر صورت میں کل شام والی گاڑی سے روانہ ہو جاؤں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، میں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، پھر تم آج اپنی تیاری کر لینا، کھانا نکالو، مجھے تو بہت بھوک ہے، کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ ہاں، بھوک تو مجھے بھی بہت ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں ہاتھ منہ دھونا چاہتا تھا۔ ارے تم ٹھیک ہو؟ وہ مجھے کھڑا ہوتے دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ پہلے تم یہ ساری پٹیاں کھول دو، میں الجھن محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اس نے میری دونوں کوہنیوں سے پٹیاں کھولی۔ قارئین کرام، پٹیاں کھولتے ہی شرف الدین کا منہ تو
کھلا ہی خود میرا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا، اسی لیے کہ وہاں کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ شرف الدین چند لمحے حیرت سے میری کوہنی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اس نے جلدی سے میرے سر پر بندھی پٹی کھول کر دیکھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے سر پر کہاں اور کیسا زخم آیا تھا، نہ مجھے کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں بیٹھا رہا۔ شرف الدین پٹی کھول کر تیزی سے میرے پاؤں کی طرف بڑھا، تیل اور ہلدی والی پٹی کھولی۔ پاؤں بالکل ٹھیک تھا، حتیٰ کہ اس پر ہلدی کا نشان تک نہ تھا، جبکہ شرف الدین نے بڑی فراخ دلی سے ہلدی اور تیل ملا ہوگا، کیونکہ تقریباً تمام پٹی تیل اور ہلدی میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ سب میں نے جادو کیا تھا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، میں تمہیں کسی بھی وقت خرگوش بنا سکتا ہوں، ذرا بچ کر رہنا۔ میں مسکرایا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔